الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورہ احزاب شریف کی 27 آیات جن کا آپ نے ترجمہ اور مختصر تفسیر و تشریحی بیان سماعت فرمایا. اس سے قبل حضور اکرم علیہ السلام کی فتوحات کا سلسلہ تھا، آپ کی غزوات کا بیان تھا، جنگوں کا بیان تھا. غزوہ بنی قریظہ جس کا آپ نے کل بیان سماعت فرمایا کہ حضور علیہ السلام ابھی جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے اور اپنے حجرہ پاک میں پہنچ ہی تھے تو ابھی آپ نے اپنا وہ ساز و سامان بھی نہیں اتارا کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ اقدس ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا یہ زیرہ مبارک جو اتار دی ہے لیکن ہم تو ابھی بھی زیرہ پہنے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمانے الہی کیا ہے؟ تو عرض گزار ہوئے کہ آقا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بنی قریظہ کی طرف چلے. تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا ببنی قریظہ. بنی قریظہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الا ببنی قریظہ دونوں طرح سے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر سننے والا سن لے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر ادا کریں گے. کل آپ نے سماعت فرمایا. اس میں ایک نقطہ جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں کہ میرے سرکار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ پڑھے جا کے. ظہر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جس نے بھی یہ پیغام پہنچے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچے. تو یہ فرمان سنتے ہی مسلمان ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکلے. حضور علیہ السلام بھی اپنے گھوڑے پر سوار تھے جس کا نام لحیف تھا. 100 صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کی گرد جمع ہوئے اور یہ چل دیے. تو کئی ایک ایسے اصحاب تھے جن کے پاس پیغام پہنچا مگر تھوڑا لیٹ پہنچا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ جا کے پڑھنی ہے. اب جب ان کے پاس تھوڑا لیٹ پیغام پہنچا تو اب ایسے اصحاب بھی تھے کہ جو حضور علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع ہوئے. بعد میں پہنچے مگر وہ پہنچتے پہنچتے انہیں عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کا وقت انہیں وہاں پہنچتے پہنچتے ہو گیا مگر عصر کی نماز انہوں نے جا کے بنی قریظہ میں پڑھی. اب عصر کی نماز انہوں نے عشاء کے وقت میں جا کے قضا پڑھی یا ادا پڑھی؟ بتائیں. انہوں نے عصر کی نماز عشاء کے وقت میں پہنچ کر قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کا فرمان تھا کہ عصر جا کر بنی قریظہ پڑھے. تو ان کے لیے وقت تھا کہ وہ عصر کی نماز رستے میں عصر کے وقت میں پڑھ سکتے
مگر فرمانے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا کہ آج عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس سے ہٹ کر کسی جگہ پر نہیں پڑھی، بلکہ وہاں پہنچ کر، اب وہاں پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا، تو انہوں نے پھر عصر کی نماز عشاء کے وقت میں وہاں جا کے پڑھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اقدس کے جب وہ اطاعت بجا لاتے ہوئے، تو پھر آپ نے وہ سارا پھر بنی قریظہ کا جو واقعہ تھا، جنگ بنی قریظہ تھی، آپ نے سماعت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق پھر ان کو وہاں پہ سخت سزا دی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں سے بیان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا بیان سٹارٹ ہے، شروع ہو رہا ہے۔ فخر کائنات، باعث ایجاد عالم، سلطان دنیا و دین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندگی زندگی صرف آرام و آرائش کے اسباب سے ہی خالی نہ تھی، بلکہ ضروریات زندگی بھی اکثر فراہم نہ ہوتی تھی۔ مسلسل کئی دنوں تک چولہے میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، کھجوروں وغیرہ پر بسر اوقات ہو جاتی، اکثر جو کی روٹی یا گندم کے انچنے آٹے کی روٹی دسترخوان کی زینت ہوتی۔ لباس کا معاملہ بھی خوراک سے مختلف نہیں تھا، موٹا چھوٹا جیسا میسر آیا خود بھی پہن لیا اور امہات المؤمنین کو بھی دے دیا۔ مسلمانوں کے مالی حالات جب تک ناسازگار تھے، امہات المؤمنین بڑے صبر و شکر سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، کوئی مطالبہ، کوئی فرمائش نہیں، کسی چیز کے نہ ملنے کا شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بننے کی سعادت پر زندگی کی ساری مسرتیں اور راحتیں انہوں نے قربان کر دی تھی۔ اگرچہ وہ سب کی سب امیر والدین کی بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور نظر تھیں، جو مکہ کے خوشحال اور کامیاب تاجر تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ربط جگر تھی، جو اپنے قبیلہ کے بہت بڑے سردار تھے۔ اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کا بھی یہی حال تھا، ماں باپ نے انہیں بڑے ناز، بڑی نعمتوں سے پالا تھا۔ اس وقت وہاں کے معاشرہ میں جن آسودگیوں کا تصور کیا جا سکتا تھا وہ سب انہیں میسر تھیں۔ جتنی خوشحالیاں اس وقت کے اعتبار سے ذہن میں آتی وہ ساری انہیں میسر تھیں، اور ان کی پہلی ازدواجی زندگی بھی امیرانہ بلکہ شاہانہ ماحول پر میسر تھی۔ یکا یک اس فرحت انگیز اور آرام بخش زندگی کو ترک کر کے امہات المؤمنین نے درویشانہ زندگی کو جس خوشی سے اپنایا اور جس خوبصورتی سے اسے نبھایا، وہ انہی کا حصہ ہے۔ وہ اس فقر درویشی کی زندگی پر ناز کرتی اور ساری کلفتوں کو اپنے لیے دارین کی سعادتوں کا باعث سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مال غنیمت کثرت سے تقسیم ہونے لگا، عام مسلمانوں کی معاشی حالت تیزی سے بدلنے لگی، خصوصاً مدینہ کے یہودی قبائل بنی نضیر، قینقاع اور قریظہ کا مال و متاع، ان کی زرعی زمینیں، باغات، رہائشی مکانات مسلمانوں میں بطور غنیمت تقسیم کیے گئے، تو مسلمانوں کی سابقہ محرومیاں اور تنگ دستیاں قصہ ماضی بن گئی، بدل گئے حالات۔ جب حالات بدلے، مسلمان خواتین کی بدوباش لباس و خوراک میں خوشائند تبدیلیاں جب ہوئی، اس وقت امہات المؤمنین نے اقلیم فقر و غنا کے تاجدار کے سامنے دامن پھیلایا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی فقعدنا حوله قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنات کسرا وقیصر فی الحلہ والحلل والإماء والخاض ونحن على ما ترى من الفاقہ والضيق. یعنی کہ ایک روز ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ گئی اور عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا کی بیٹیاں زیور اور طرح طرح کے لباسوں میں ملبوس ہیں، ان کے پاس گولیوں اور خادموں کی کمی نہیں ہے، فقر و فاقہ کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، اس لیے ازرہ کرم ہمیں بھی اپنے پہننے کے لیے اچھے لباس اور کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا ضرور ملنا چاہیے. بنظر انصاف اگر دیکھا جائے تو اس میں قطعاً کوئی ایسی ناروا بات نہ تھی، کوئی بے ادبی کا پہلو نہ تھا. جب عام مسلمان خواتین اچھا کھانے لگی تھیں، اچھا پہننے لگی تھیں، تو پھر ازواج مطہرات کا بھی حق تھا اور ان کا بھی یہ مطالبہ ناجائز نہ تھا. لیکن رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر آتر پر یہ ناگوار گزرا ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی. حضور کی ذات عام حکمرانوں کی طرح نہ تھی جس کی کارگزاری کے اثرات اس کی اپنی ذات تک محدود ہوں. آپ تو ساری اولاد آدم کے لیے قیامت تک کے رہنما تھے. اگر حضور اس قسم کے مطالبات کو تسلیم کر لیتے اور آپ کے اہل بیت کی خورد و نوش لباس وغیرہ کی آرائش تکلف کا وہاں تک بھی پایا جاتا تو آنے والے فرمان رواؤں کے لیے دروازہ کھل جاتا اور وہ تکلفات، تصنع، آرائش کو سنت نبوی سمجھ کر اپناتے اور ایک ایسی ابتری بدنظمی رونما ہوتی جس کا تدارک کبھی بھی ممکن نہیں تھا. حضور اپنے منصب بلند کو، اپنے مقام نبوت کی ذمہ داریوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور قلب نازک پر یہ مطالبہ بھی گراں گزر رہا تھا. چنانچہ ایک روز کاشانہ اقدس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. دیکھا ازواج مطہرات ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خاموش درمیان میں تشریف فرما. حضور کے چہرہ اقدس پر ناگواری کے آثار ہیں. حضرت عمر نے سوچا کہ اب ایسی بات کرنی چاہیے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے اور اس افسردگی کا خاتمہ ہو جائے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میری بیوی بنت خارجہ مجھ سے خرچہ مانگنے کی جرأت کرے تو حضور دیکھیں گے میں اس کے سر کا قیمہ بنا کر دے دوں گا. یہ سن کر حضور مسکرا دیے اور مہر سکوت توڑتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر انہیں دیکھو یہ میرے ارد گرد اس لیے حلقہ بنائے بیٹھی ہیں کہ مجھ سے خرچے کا مطالبہ کریں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور ان کی گردن پر تھپڑ رسید کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کو پکڑا اور حضرت حفصہ ام المؤمنین اپنی بیٹی کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ کیا اس کے بعد تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی ایسی چیز کا سوال کرو گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہ ہو؟ دونوں نے کہا آئندہ ایسا موقع نہیں آئے گا، آئندہ ایسا موقع نہیں آئے گا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 29 یا 30 دن کے لیے خلوت میں تشریف لے گئے. ایک ماہ بعد یہ آیات نازل ہوئی جن کی ہم ابھی تلاوت کرنے لگے ہیں. حضور اپنے بالا خانے سے اترے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں، تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے ضرور مشورہ کر لینا. انہوں نے عرض کی ارشاد فرمائی.
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ دو آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر سنائی، یہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیتیں سنی تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت صدیق اکبر کی پرورش تھی، سنتے ہی آپ نے گزارش کی، انی افی ھذا استعمل ابوی فانی اريد اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں اور یہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میں ان کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں، یا رسول اللہ مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کیا اور آخرت کو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کیا، تو یہ میرا مطالبہ قیامت تک یہ رہے گا، مجھے اس مطالبے پر کسی سے مشورہ کرنے کی قطع کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند آئی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ازواج سے بھی مشورہ کیا، پوچھا، ان سے بھی یہی فرمایا، تو انہوں نے بھی پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی فرمایا۔ وہ کیا آئے تھے؟ یہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی ازواج سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی وزینتہا اور اس کی زیب و زینت آرائش چاہتی ہو، فتعالین تو آ جاؤ، امتعکن پھر تمہیں مال متاع دیا جائے گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر بہت سارا مال و متاع آپ کو دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا جائے گا۔ جب یہ آیت مقدسہ ان سے سنی، انہوں نے سنی، اگلی آیت میں وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی محسنات کے لیے بہت عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو آیتیں پڑھی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس ازواج مطہرات کے سامنے رکھا، جس کا حضرت صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین جواب ارشاد فرماتے ہوئے عرض کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مال و متاع کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہمیں زیب و زینت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور دار آخرت سے ہمارا مطلب مقصد ہے، ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں جس طرح آپ پسند فرمائیں گے ہم رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ مشورہ کر لیں۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ اگر وہ مشورے کی گنجائش کو پسند کرتی تو پھر بھی کسی کے لیے ایک اعتراض کی گنجائش رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ ازواج اور وہ بہترین عورتیں اور بہترین کائنات کی خواتین کا انتخاب فرمایا کہ ان کی بہتری کا اندازہ یہاں سے ہو رہا ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کسی سے اس بارے میں مشورہ کر لیں، تو انہوں نے یہ گنجائش چھوڑی ہی نہیں کہ کسی کو اعتراض کا محل ملے، انہوں نے بغیر کسی قسم کے سوچ بچار کے فوراً سنتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، ہمیں کسی سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو اور روز قیامت کو اپنے لیے سب سے اولین ترجیح دیتے ہوئے سب سے پہلے پسند کرتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا یہ بیان ہے، انشاءاللہ تعالی چند آگے آیات میں جب وہ یہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے سماعت کریں گے۔ پردے کے احکام ہیں اور گھریلو معاملات جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی وہ بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔
ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی گھریلو زندگیاں اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے.